الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تشركوا بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر شرک کا ذکر فرمایا ہے اور اسی کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ جو موضوع ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی ڈھکا چھپا موضوع ہو یا ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز ہو۔ بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یا ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہے لیکن سنگینی کے بارے میں اس کی ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ لیکن شرک جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے، ہر مسلمان بخوبی اس سے واقف ہے، اور اگر کسی آدمی کو اس کی حساسیت کا علم نہیں ہے، اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہے، تو اس آدمی کو بہت سنجیدگی سے یہ مسئلہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت سارے گناہوں سے ہم واقف ہیں۔ زنا کا ارتکاب ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، کسی سے حسد کرنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ کچھ گناہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں، جن کو ہر آدمی بڑا گناہ سمجھتا ہے، گناہ کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک والا گناہ ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں۔ کوئی مسلمان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پوری زندگی اس نے کوئی نیکی کا عمل نہ کیا، پوری زندگی ایک لمحہ اس کا اللہ کی نافرمانی کے علاوہ نہ گزرا، لیکن اس کا دل توحید پر مطمئن ہے، اس کے دل کے اندر یہ ایمان موجود ہے کہ میرا اللہ اکیلا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، دنیا کا کوئی گناہ اس کے علاوہ ایسا نہ ہو جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن توحید پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر وہ قائم ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سفارش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو سفارش کا حق دیا ہے، تفسیر میں شرکت کرنے والے حضرات جانتے ہیں، ایک دن یہ بڑا تفصیل کے ساتھ یہ مضمون گزرا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کبیرہ کیے ہوں گے اور ان کی بخشش کا کوئی سامان موجود ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ ہلاکت و بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے،
نبی علیہ السلام ایسے امتیوں کی اللہ سے سفارش فرمائیں گے، اور آقا علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے تمام گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن شرک جس آدمی نے کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانا ہوگا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے۔ اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو اللہ کو قطعاً کسی بھی صورت میں پسند ہے ہی، اور یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا کہ جرم کرتا ہے آدمی تو حکومت کی نظروں میں کچھ جرم وہ ہوتے ہیں کہ قابل معافی ہوتے ہیں، 8 سال 10 سال 20 سال سزا اس کی پوری ہو گئی اور آدمی اس گناہ سے بری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ہم جانتے ہیں حکومت کی نظروں میں ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہوتی، یا تو آپ کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جیل کے اندر مر جانا ہے یا پھانسی وغیرہ آپ کو دے کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ جرم حکومتوں کی نظروں میں ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں کوئی جرم ایسا نہیں جو قابل معافی نہ ہو، لیکن اگر کسی بندے کی موت حالت شرک میں ہو جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے یا خدا نخواستہ اللہ کا انکار وہ کر رہا ہے، اس آدمی کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے، پھر تو دائمی جہنم ہے۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، 2 خدا سمجھ رہا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ دنیا میں عام طور پر اگر کسی بھی مذہب کا ہم جائزہ لیں تو حقیقی طور پر یہ چیز عموماً نہیں ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر بھی جو شرک کے مرتکب ہیں، جو بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں، جن کے یہاں انیک خدا ہیں، اگر آپ سنجیدگی سے ان سے گفتگو کریں تو کہتے وہ بھی یہی ہے کہ رب تو ایک ہی، لیکن ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا۔ وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، ان صفات میں ہم دوسروں کو شریک ٹھہرائیں تو یہ بھی شرک ہوتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گرفتار ہے، اور ہم اس کی حساسیت کا علم نہیں رکھتے، یا علم رکھتے ہیں تو بہانے اور حیلے ادھر ادھر کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا اور بس، نہیں۔ کتنی تقریروں کے اندر آپ سنیں گے، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے، موبائلوں کے اندر کتنے بیانات آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے پنڈت ہیں، کتنے پادری ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور سر محفل کلمات وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کرناٹک کے علاقے میں جائیں گے تو غیر مسلموں کے یہاں وہاں ایک خاص مخصوص طبقہ ہے غیر مسلموں کا، ایک قوم ہے، ان کے یہاں کوئی تیوہار ہے، اور اس تیوہار میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پوجا شروع ہوتی ہے تو پوجا سے پہلے باضابطہ ہندو پنڈت کھڑا ہوتا ہے اور مکمل اذان پڑھتا ہے، اس کے بعد ان کے پوجا شروع ہوتی ہے، اور یہ صدیوں سے ان کے یہاں چلا رہا ہے۔ اذان کے اندر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن کیا ہم اور آپ ان کو مسلمان کہہ دیں گے؟ خالص ان کا مجمع یہ بھی نہیں کہ ہمیں دکھانے کے لیے وہ کر رہے ہوں، نہیں، صدیوں پرانی رسم ان کی چلی آ رہی ہے کہ اپنی پوجا سے پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، لیکن اس اذان کے پڑھنے سے، اس لا الہ کے اقرار کر لینے سے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جو کلمہ ہے وہ ان کی زبانوں تک ہے، دل کے اندر نہیں آیا ہوتا۔ ہم خود یہ غور کریں،
کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم جو یہ اقرار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم جو یہ اقرار کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ کلمات ہمارے دلوں کے اندر بھی ہیں؟ کیا ان کے تقاضوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ اگر میرے بھائیوں یہ کلمات ہیں صرف زبان کی حد تک ہے اور دل کے اندر ہمارے اترے ہوئے نہیں ہیں، تو یقین جان لینا یہ ہمارا زبان سے صرف اقرار کر لینا ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایمان نام 3 چیزوں کا ہوتا ہے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک رسم چلی آ رہی ہے بس یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، صرف پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 زبان سے اس کا اقرار ہو، نمبر 2 دل سے اس کو تسلیم کر رہا ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اعضاء سے اپنے بدن سے اس کا اظہار بھی کرے۔ مزاروں پر جا کر کے سجدے کر رہے ہو، دعویٰ یہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن تمہارا بدن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا سر کہاں جھکا ہوا ہے؟ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ آپ زبان سے بھی یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوں، اور اپنے بدن کے کسی عضو کو اس کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہ دیں، تب آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر بدن آپ کا کہیں اور جا رہا ہے، دل کا دعویٰ آپ کچھ اور کر رہے ہو، تو دل کا دعویٰ پھر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو قبر کے سامنے اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو قبر والے کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ کیا قبروں پر ہی اللہ ملتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نشانہ کسی کو نہیں بنا رہا ہوں، کبھی آپ کسی اور اس کی طرف چلے جائیں، میں اور آپ خود اس کے مکلف ہیں۔ کتنی چیزوں میں ہم شرک کرتے ہیں۔ دکان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، دکان بند نہیں کرتے، کیوں؟ گاہک آنے کا ٹائم ہے، دکان بند ہو گئی تو میری روزی کا کیا ہوگا؟ زبان سے دعویٰ ہمارا کہ روزی میرا رب دے رہا ہے، لیکن یہ کیا دعویٰ ہوا؟ دعویٰ تو سچا تب ہوگا کہ سامنے گاہک موجود ہو اور میرا رب تمہیں بلا رہا ہو، اور پھر دکان بند کر دی جائے کہ میرا روزی دینے والا تو مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اب لاکھ گاہک یہاں پر کھڑے ہوئے ہو لیکن روزی یہاں نہیں ملے گی، روزی مسجد میں جا کر کے مجھے ملے گی، تب میرے بھائیوں یہ دعویٰ سچا سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے بتایا کہ ذات میں شرک ایک الگ چیز ہے، لیکن صفات کا شرک یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا کہ میری روزی کا انتظام میری دکان کی وجہ سے، میرے کاروبار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میرے تو گاہک ختم ہو جائیں گے، اب میرا روزی کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ کی صفات، روزی دینا، اولاد دینا، مصیبت میں کام آنا، غمی کو دور کرنا، خوشی کا فراہم کرنا، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی چیز کے اندر ان صفات کو تسلیم کرتا ہے، آپ یقین جانیں شرک کے اندر مبتلا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ لاکھ دعوے ہم کرتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے اندر ہم مانتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور کھلا ہوا شرک ہے، یہ نہیں کہ پوشیدہ شرک ہے، یہ بالکل کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا ان اللہ الرزاق، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ہماری دکان سبب بن سکتی ہے، ہمارا کاروبار سبب بن سکتا ہے، ہماری کھیتی باڑی سبب بن سکتی ہے، لیکن رزق نہیں دے سکتی۔ رزق تو اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا دیا جانا ہے۔
آپ آنکھیں کھلی نہیں رکھتے ہو؟ مارکیٹوں میں جا کر کے دیکھو، بازاروں کی سیر کرو، اللہ کے رزق دینے کے کیسے انمول طریقے ہیں۔ ایک آدمی چھوٹی سی دکانیاں لے کر کے بیٹھا ہے تو 20,000 کا 30,000 کا غلہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ ایک آدمی لمبے چوڑے حال کے اندر اپنا انتظام کر کے بیٹھتا ہے، لیکن 1,000 روپے کا غلہ صبح سے شام تک اس کا نہیں ہوتا۔ یہ دکانیں رزق دے رہی ہیں۔ ہم غور کریں، ایک آدمی ان پڑھ جاہل کچھ نہیں جانتا، حساب و کتاب نہیں لگا سکتا، لاکھوں کی روزی مہینے میں کماتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ اور شاندار تعلیم یافتہ ماہر روزی کے لیے ایڑیاں رگڑتا پھر رہا ہے، روزی نہیں مل رہی ہے۔ یہ روزی ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ روزی کے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ہم اولاد مانگنے کے لیے قبروں پر چلے جائیں، ولیوں کے دروازوں پر جا کر کے ماتھا ٹیکے، کیا یہ شرک نہیں؟ ہم خوش ہو رہے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے، بھائی ایک ماننا کہاں ہے؟ اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہو، اتنا کہہ سکتے ہو کافر نہیں ہو، اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، یہ بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں۔ لاکھ گناہ آپ کر کے دنیا سے چلے جائیں، لاکھ گناہ آپ نے کیے ہو، دنیا کا کوئی گناہ آپ سے نہ چھوٹا ہو، لیکن صرف ایک شرک سے آپ دور رہے ہوں، ایک نہ ایک دن اللہ بخشش ضرور فرمائے گا۔ شرک آپ کرتے ہیں، ہزاروں سجدے آپ دن میں کرتے رہیں، رات دن تسبیحات میں آپ مشغول رہیں، لیکن یہ تسبیحات میرے بھائیوں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بالکل احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے تو پکے سچے ہم مسلمان ہیں۔ شرک جلی جو ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں اور ہماری نظروں میں یہ گناہ بھی ہے، لیکن صفات میں اللہ کی شریک کرنا بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا عقیدہ جا کہاں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، یہ ایمان جو ہے اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بہت ساری مصیبتوں سے اللہ صرف اس ایمان خالص کی بنا پر ہمیں بچا لیتا ہے۔ کتنی تکالیف ہے ایمان خالص کی بنا پر ہماری دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ یاد رکھنا، دنیا میں کتنی بھی تکلیفیں ہمیں آ جائیں، لیکن اگر ایمان ہمارا خالص ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد ہے، اللہ پر یقین کامل ہمارا ہے، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ دائمی عذاب سے ہر حالت میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت جو ارتداد کا ایک عالم ہے، اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ ہر حال میں مضبوط رکھیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے دنیا میں، آپ یقین جانیے بس ایک دولت ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ رہنا چاہیے۔ اگر یہ دولت ہمارے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بھی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں دنیا تو ہلاکت خیز ہے ہی ہمارے لیے، پھر آخرت میں بھی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک یہ چینٹی سے بھی زیادہ باریک چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ کی خدمت میں ہم رہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہو اور پھر ہم میں سے کوئی شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ شرک چینٹی سے زیادہ باریک ہے۔ مطلب یہ کہ بسا اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ میرا عقیدہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور وہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔
اس لیے اپنے عقیدے کو کسی بھی حالت میں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا ہے، ہر حال میں اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسباب تو ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کا ولی اگر ہم دعا کراتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا کی برکت سے اولاد سے نواز دے، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے سے ہم نے جا کر کے کہا، اس نے ہمارے لیے دعا کر دی، تو ممکن ہے کہ اللہ کو اس کے قرب کا احساس ہو جائے، اللہ کو اس کے قرب کا لحاظ آ جائے، اور اس کے قرب کے وجہ سے اور اس کے سبب کی وجہ سے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ لیکن کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا بزرگ، کوئی پیر ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اسلام کے لیے ابتداءً کتنی مصیبتیں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے جب شکایتیں کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ صرف صبر، لوگوں صبر کرو، لوگوں صبر کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، گرم پتھروں پر لٹایا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں تکالیف اپنے سامنے ہوتے ہوئے اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بس یہ صبر کی تلقین کیوں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ کہتے ہیں جی سب چیز پر قادر۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اللہ کا جو قرب ہے اس قرب کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اپنے ملک کا آپ لے لیں، کسی کا کوئی خاص تعلق اس سے ہے تو ممکن ہے کہ اس کے تعلق کی بنا پر آپ کا کام بن جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق ہو، آپ نے کہا جی میری سفارش فرما دے، تھوڑی سی سفارش کر دی تو ہو سکتا ہے کام ہو جائے، لیکن کیا بادشاہ پر اس سفارش کا ماننا لازم ہوتا ہے؟ کیا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے تعلق کی بات ہے، وہ تعلق کو برقرار رکھ رہا ہے اور وہ خیال رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا کام بن جائے، یہ ممکن ہے، لیکن محتاج تو سفارش کرنے والا بھی بادشاہ کا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی نہیں وہ تو سفارش کر دیتا، وہ خود مختار نہیں، وہ بھی بادشاہ کا محتاج ہے۔ جتنے ادھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا قلم محتاج ہوتا ہے اپنے سے اوپر والے کا، سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی اللہ کا بزرگ ہو، ہر ایک اپنی دعا میں یا ہر ایک اپنے قلم میں محتاج ہے اللہ کی ذات کا۔ اگر اللہ کی ذات نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ نہیں کر سکتی، نہ مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے، نہ راحتوں کو پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کی ذات صرف ایسی ہے جو تمام مصیبتوں میں، تمام بیماریوں میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اولاد دینا اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، مصیبتوں کو دور کرنا اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، کسی بگڑی کو بنانا اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے۔ اب چلے گئے جی پیر صاحب کی قبر پر، متھا ٹیک رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں، جی آپ ہی کرو گے۔ یہ کرنے والا ہوتا قبر کے اندر پڑا ہوتا؟ ہم غور کریں، اگر یہ کرنے والا ہوتا، یہ قبر کے اندر پڑا ہوتا، کون آدمی اپنی بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اگر آج آپ کے وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا جائے، آپ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، جب تک چاہے حکومت کرو، گدی چھوڑے گا؟ بتائیں آپ، گدی چھوڑے گا کوئی؟ کیوں چھوڑے گا؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر موت طاری فرمائی ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی اگرچہ اللہ کا خاص ہوتا ہے، اللہ کا سب سے مقرب ہوتا ہے، لیکن خدا وہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا تو صرف ایک ہی ہے، بنانے والا وہ ہے جو انبیاء کو انبیاء بنا کر کے بھیجتا ہے، وہ ان کی وفات دے کر کے نبوت کو ختم بھی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت کب تک دی ہے؟ وقت ہو رہا ہے، کب تک وقت نبوت ہے اللہ کے نبی کی؟ ہاں جی، کب تک ہے نبوت؟
नबुव्वत कब तक की है अल्लाह के रसूल की? ज़िंदगी तो 60-63 है, 63 साल, लेकिन नबुव्वत कब तक की है? क़यामत तक। क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं था कि अल्लाह के रसूल को क़यामत तक की ज़िंदगी दे देता? बताएं आप, कादिर नहीं था अल्लाह? जो अल्लाह हज़रत आदम को 1000 साल से ज़ायद की उम्र दे सकता है, वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखता कि आपकी नबुव्वत क़यामत तक, इसलिए आपकी ज़ात क़यामत तक बाकी रहने वाली। लेकिन क्यों अल्लाह के रसूल को वफ़ात दी गई? जिन्नातों के बारे में यह कि कई कई हज़ार साल की उम्रें जिन्नातों की हो जाती हैं, तो आखिर अल्लाह के नबी जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, क्यों अल्लाह ने वफ़ात दी? हम गौर तो करें। हमने जो ये वलियों को, पीरों को अल्लाह का दर्जा दे दिया और अल्लाह के मकाम पर जाकर के बिठा दिया, अगर ये खुदा होते तो मेरे भाइयों इनकी ज़िंदगी ख़त्म क्यों होती? एक खुदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म होने वाली ज़ात नहीं है। और यकीन जाने जो ख़त्म हो जाए वो काम आने वाला फिर नहीं है। काम आने वाली ज़ात सिर्फ एक है। हाँ, सबब हो सकता है, और इसीलिए सबब के तौर पर उलमा ये फरमाते हैं कि किसी का वास्ता और वसीला दुआ में दिया जा सकता है। और वास्ते का मतलब ये नहीं होता कि उसी से मांगना शुरू कर दे हम। हाँ, इतना हो सकता है, ए अल्लाह तेरे ये प्यारे हैं, तेरे महबूब हैं और तुझे इनसे ख़ास ताल्लुक़ है, उसी ताल्लुक़ की निस्बत पर, उसी ताल्लुक़ की बिना पर मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरा भी काम बना दे। जैसे दुनिया में आम तौर पर सिफारिशें होती, क्या जी वो हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, तो आदमी थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, चलिए भाई इनका ताल्लुक़ उधर से भी है और मेरा भी ताल्लुक़ उधर से है, चलिए इनका काम कर देते हैं। तो करने वाली ज़ात मेरे भाइयों अल्लाह की है। अपने बच्चों के अंदर भी ये अक़ीदा ख़ास तौर पर बिठाने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखें, हम जो इब्तिदा से अपने बच्चों को ये जो सरकारी और प्राइमरी और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और फला के अंदर डाल रहे हैं ना, आप यकीन मानना हम उनको इर्तिदाद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन आप यकीन करना, अगर आपका बच्चा इब्तिदाई ज़माने में मदारिस का या मसाजिद का रुख नहीं करता पढ़ने के लिए, आप यकीन जानना आप 40% उसको मुर्तद होने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जो इस वक्त के हालात हैं मेरे भाइयों बड़े नाजुक हैं। ये जो जहन के अंदर ख्यालात आते हैं दुनिया भर के, ये सारी पैदावार होती है, वो पैदा किए जाते हैं, होते नहीं हैं, पैदा किए जाते हैं। इसलिए अपने रिश्ता, अपने बच्चों का रिश्ता मदारिस और मसाजिद से मजबूत करें। जिन मसाजिद के अंदर तालीम का निज़ाम मौजूद नहीं है, आप देख रहे हैं कहीं मदरसा नहीं है और तालीम का निज़ाम नहीं है, अपनी मसाजिद के अंदर तालीमी निज़ाम को जारी करें। कम अज़ कम छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में जब अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत बैठेगी तो आइंदा जा करके फिर इनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि अपने खुदा को हम पहचानें, अपने खुदा से अपना ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह मुझे भी आप हज़रात को भी अमल की तौफीक दे। वमा तौफीक।